مولانا اور چودھری برادران کی ملاقات کی اندرونی کہانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ باضابطہ طور پر مولانا نے چودھری برادران سے تعاون کی اپیل کی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل شہباز شریف آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان کا خیال رکھیے گا، جس کے جواب میں پرویز الہی نے کہا کہ ہم ان کے بچوں کا بھی خیال رکھ چکے ہیں۔ فی الحال انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا آج بھی وہی موقف ہے جو آصف علی زرداری سے ملاقات کے دوران تھا۔ تو ایاز صاحب کیا کہیں گے آپ، اتحادیوں کو ابھی کوئی سگنل نہیں ملا؟ پھر میں نے تو آپ سے صرف ایک عمومی ایک بات کی تھی اور سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھی جو ہیں خاور گھومن اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں اور اتنی بڑی دفاع انہوں نے اس کا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ہم ان کی ایک بات سپورٹ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں سے آیا نہیں ہے، اور جب تک وہ اشارہ نہیں آئے گا کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب ٹھیک ہے، بس وہ چل رہا ہے۔ اور اس میں بات ان کی بڑی وزن والی ہے خاور صاحب کی کہ اس وقت اگر آپ ان کے خلاف کچھ کریں تو یہ شکر کریں گے، ان کی وہ ناکامی کا سارا جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ پھر اپنے آپ کو ایک شہید کے طور پہ پھر پیش کریں گے۔ دیکھیں وہ جو میاں صاحب کا ایک وہ ہم سنتے آئے تھے کہ جی میاں صاحب نو پورا نہیں کرن دیں دے جی، اور ان کا بھی یہ ہوگا کہ جی عمران خان معجزے کرنے لگے تھے، وہ 5واں سال تھا، سب 4 سال میں وہ تیاری ہو رہی تھی، 5ویں سال میں اور انہوں نے وہ روک دیا ہے۔ پھر کہیں گے مجھے کیوں نکالا، اور مجھے کیوں نکالا، اور انہوں نے پھر کنٹینر پہ چڑھ جانا ہے، جو ایک ان کو مہارت وہ پہلے سے ہے کنٹینر سے یہاں پہ وہ کر کے، تو وہ ایک بات ہے۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے پاکستان میں، جب کہ تبدیلی آتی ہے تو یاد بھی نہیں رہتا کہ کون تھا کون نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے یہ تو دیکھیں نا، ایمان کی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کا جلسہ سب سے بڑا ہوگا، یہ ایمان بول رہا ہے۔ اچھا، اور یہ جو ہے اور آج انہوں نے نہیں کہا، لیکن کل یہ پرسوں کہہ دیا تھا، اور 2023 میں تو پھر وہ پھر سے جیت جائیں گے وہ۔ تو یہ ساری مطلب جذبے کی، وہ جوش کی، وہ ایک وہ جذبے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو کہیں ایسا ہے۔ حالات ملک کے ٹھیک نہیں ہیں۔ اب وہ اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے، اچھا وہ جو باقی جو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو خراب ہے، یہ وہ شاعری ان کی اپنی تھی، وہ مطلب وہ شاعری ہم نے ادا ایسے نہیں کی تھی۔ لیکن حالات، اگر کون کہتا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں؟ اور یہ جو آئے تھے ہمیں تو وہ بتایا گیا تھا کہ تیاری ہے، 200 بندے ہیں، یہ شاید 200 آدمیوں کی دھمکی تو خاور صاحب نے ہمیں وہ دی تھی کہ وہ بالکل تیار ہے، اور وہ سب کو جو سٹیل مل سے لے کے سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہونے والا ہے۔ ریلوے، ایک ریلوے پہ ہوگا، ایک سٹیل مل پہ ہوگا، ایک وہ کیا ہے پی آئی اے پہ ہوگا، اور وہ سب کچھ وہ ٹھیک، ایک معیشت پہ ہوگا، اور سب کچھ ہوگا۔ اور یہ بات تو ایسی بات نہیں ہے، پریشانی سب کو ہے کہ حالات اس ملک کے ٹھیک نہیں چل رہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان ہر چیز کے ذمہ دار ہیں اور 74 سال میں کچھ نہیں ہوا اور یہ 4 سال میں خرابی، کوئی نہیں کہہ رہا۔ لیکن ہاں ایک ہے کہ وہ جو ان کے بارے میں ایک وہ جو پنجابی کا لفظ ہے مغالطہ، عمران خان کے بارے میں تھا، وہ جو آپ جیسے لوگ جو مطلب شہروں میں رہ کے وہ ممی ڈیڈی وہ اس قسم کے تھے، وہ مغالطہ جو کم از کم وہ چلا گیا۔ اب بھی کوئی مسیحا ہے ایاز صاحب، یا آزمائے جا چکے ہیں سب؟ یہ اس وقت یہ جو دیس ہے، یہ دھرتی جو ہے مسیحوں سے خالی ہو گیا، کوئی مسیحا نہیں رہا، کوئی نجات دہندہ نہیں رہا۔ یہی ہیں، انہی پہ گزارا کرنا پڑے گا، چودھری صاحبان پہ، مولانا فضل الرحمان پہ، شہباز شریف صاحب پہ، اور یہ پہلی معذرت میں مانگ رہا ہوں ان سے، خاور گھومن صاحب سے، یہ عمران خان صاحب اب چلے ہوئے کارتوس ہو گئے۔ تو یہ چلے ہوئے کارتوس یہ بھی ان کا بھی ہوگا، یہ بھی کہیں گے، یہ ہم سنیں گے، یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں ان کو کہ ہم 5ویں سال میں کرنے لگے تھے اور ہمارے خلاف سازشیں ہو گئی تھی، نہیں تو ہر چیز تیار تھی وہ کرنے کے لیے۔ بھائی ہم صرف کہہ رہے ہیں کوئی راستہ آگے بتائیں، لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کسی کو نہیں سمجھ، وہ جو عامل ہیں وہ سارے ہیں، جو پیچھے ہیں وہ اشاروں والے پٹے والے، ان کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ ایک چیز ہے اس ملک میں، جس کی چوپڑی لگی ہوئی ہے وہ اپنا مزے کر رہے ہیں اس ملک، ایسے مزے۔ آپ کہانیاں یہاں پہ سنیں کہ کس نے ملک کو تیل کس قسم کا دیا، کس نے نمک کیسے لگایا،
کس نے جو ہے وہ کیا چونا لگایا۔ آدمی غش کر کے کیا یار، اس سے آزاد دھرتی